میرے محترم عزیزوں، بچوں، بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، رمضان کا مہینہ اللہ نے سب سے الگ بنایا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا لو یعلم امتی ما فی رمضان لتمنت ان تکون السنۃ کلھا رمضان۔ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت ہے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے تو یہ دعائیں کرتے کہ یا اللہ پورا سال ہی رمضان کر دے۔ کہ ہمارے ساتھ ایک خصوصیت ہے، کسی امت کے لیے رمضان میں شیطان قید نہیں ہوتے تھے، ہمارے لیے شیطان قید۔ اب دنیا کا بازار سنسان ہے، مال کے پجاری، ہوس کے پجاری، عزت کے پجاری، کرسی کے پجاری، مٹی کے پجاری، اللہ کے پجاری تو چلے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ بنجارے موبائل سوداگر کو بنجارا کہتے تھے۔ پہلے جب شہر اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے تو پھر گاؤں میں سودا بیچنے کے لیے تاجر سامان لیتے تھے، اور وہ گدھوں پہ، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ رکھ کے کسی ایک جگہ منڈی لگاتے تھے، پھر 2-3 دن 4 دن میں سودا بک جاتا تھا، پھر وہ آگے چلے جاتے تھے تو اس کو بنجارا کہتے تھے۔ اگلے دن جب وہ جگہ خالی ہوتی تھی تو وہ میدان ہوتا تھا، وہ بازار کہاں گیا، منڈی کتنے گئی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو وہ بنجارے چلے گئے۔ اللہ اکبر پر قلعے کی دیواریں گر جائیں، کوئی ہے یہ عقل میں آنے والی بات، سمجھ میں آنے والی بات؟ اور اللہ بذات خود کہتے ہیں کوئی ہے بخشش چاہنے والا، آ جاؤ۔ کوئی ہے سوال کرنے والا، آ جاؤ۔ کوئی ہے حاجت مانگنے والا، آ جاؤ۔ کوئی ہے دنیا اور آخرت مانگنے والا، آ جاؤ۔ پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش ہوتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی حوریں کھلے دروازوں میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ جو لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما اور ان سے ہماری شادی فرما۔ تمہیں جنت کی عورتیں مانگتی ہیں کہ اللہ ان سے میرا نکاح فرما، اور اگر کوئی بیوی کسی خامد سے لڑ پڑے تو وہ وہاں سے پکارتی ہیں ارے اللہ کی بندی چند دن تیرے پاس مہمان ہے، پھر تو ہمارے پاس آ جائے گا، کیوں اس سے لڑتی ہے؟ ایک طرف یہ مہربانی ہے، ایک طرف ہماری غداریاں ہے۔ بتاؤ ہم انسان بھی ہیں کہ نہیں؟ مسلمان تو بات کی بات، ہم انسان بھی ہیں کہ نہیں؟ تو سب سے بڑی جنت اور اونچی جنت تو میرے نبی کی ہے، حظیرۃ القدس۔ شاید آپ نے نام بھی پہلی دفعہ سنا، اور وہاں علی کا گھر ہوگا، اور خوشخبری ملی ہوئی ہے، اور وہ کوفہ کی مسجد میں کیا کر توڑا پڑا ہے جسے بچھو کا ڈسن توڑا، وہ رو رہا ہے جیسے غموں کا مارا روتا ہے، پھر دنیا سے کہتا ہے یہ جملہ میں نے پہلے پڑھا تھا، الیہ تغررت، دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، جا فیصل آباد والوں کو دھوکہ دے، فوری دھوکے میں آئیں گے، لاہور والے، ملتان والے، ہند والے، سندھ والے، جا ان کو دھوکہ دے۔ پھر کہا الیہ تزینتی، میرے لیے میک اپ کر کے آئی ہے کہ میں تینوں پھنسا لوں گی؟ پھر فرمایا الیہ تشوقتی، میرے شوق میں آئی ہے کہ تیرے دل میں اپنا عشق ڈال دوں گی۔ الیہ تشوقتی، مجھے ایسے دیکھتی ہے، تانک جھانک کرتی ہے کہ آجا آجا۔ کہ نیکی کر کے خوشی محسوس کرو، جب تم نیکی کر کے خوشی محسوس کرو اور گناہ کر کے تمہیں دکھ ہو تو تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ 33 نمبر والے کو فیل ہونے کا تو کوئی نہیں نہ کہہ سکتا۔ میں اسکول کالج میں 33 نمبر سے ہی ٹوریا ساری زندگی، کیونکہ میں پڑھتا ہی نہیں تھا، میں فلمی گانے یاد کرتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، فلمی رسالے پڑھتا تھا، 33 نمبر والا پاس۔ تو یہ تو میں آپ کو 100 نمبر والے کی بتا رہا ہوں۔
الیہ تغرتی، مجھے دھوکہ دیتی ہے، الیہ تزینتی، میرے لیے میک اپ کر کے آئی ہے، الیہ تشوقتی، میرے عشق و شوق میں آئی ہے، الیہ تشوفتی، مجھے پھنساتی ہے دائیں بائیں سے اپنی شکل دکھا کے، ہیات ہیات، دور ہو جا میری نظروں سے، دور ہو جا، دور ہو جا، تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نگارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دعا اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب رات چلے گا بنجارا، جنازے اٹھتے دیکھو محفل موسیقی نہ دیکھو، رونے والیوں کے بین سنو، گانے والیوں کے گانے نہ سنو، دکھیوں کی فریاد سنو، گھنگرو کی چھنکار نہ سنو، بڑی بڑی بلڈنگیں نہ دیکھو، ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھو، ویران وحشت زدہ قبریں دیکھو جس میں لیٹنے والے کہا کرتے تھے فیصلہ باد اساں موٹے تے چائے ہوئے اسی مر گئے تھے اس ٹرنا ہی کوئی نہیں، اور قبر میں ان کی ہڈیوں کو بھی گلا کے خاک کر دیا، خاک کر دیا۔ اجل ہی نے چھوڑا، اجل کہتے ہیں موت کو، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا۔ سب سے پہلا فاتح سکندر، سب سے پہلا، پھر چنگیز خان، پھر تیمور، پھر محمود غزنوی، یہ چار بڑے فاتح ہیں۔ تو سب سے پہلا فاتح سکندر، 32 سال 8 مہینے 10 دن ٹوٹل عمر، عراق کے شہر بابل میں پڑا ہوا ہے، ٹائیفائڈ بخار ہے، کہہ رہے ہیں کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے دے، میں گھر مرنا چاہتا ہوں۔ مقدونیہ اس کے قریب تھا، عراق پار کر کے ترکی پار کر کے مقدونیہ، کہہ رہا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے گھر تک پہنچنے کی چند گھڑیاں دے دے، میں وہاں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بابل میں مارا اور اسکندریہ میں اس کو اس کے سرداروں نے دفن کیا۔ مصر آج اس کی قبر کا نشان ہی کوئی، یہ مٹ جانے والے گھر کو ہم نے اپنا معشوق بنا لیا، ایمان بک رہا ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، وعدے خلافیاں ہیں، بھائیوں سے لڑائیاں ہیں، رشتہ داروں سے لڑائیاں ہیں، بہنوں کی وراثت پر قبضہ ہے، اور شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے۔ کیا رب دیکھنے؟ دعا دو اس کملی والے کو جس نے کہا تھا یا اللہ ان پہ وہ عذاب نہ آئے جو پہلوں پہ آئے تھے، تو میرے رب نے کہا تھا قبول ہے، ورنہ رب ذوالجلال کی قسم، اور اس کملی والے کی محبت کو گواہ بنا کے کہہ رہا کہ ہم بھی بندر اور خنزیر بن جاتے، سب ہم بندر خنزیر کر رہے۔ ہیہات دفاع ہو جا، دفاع ہو جا، غر غیری، کسی اور کو دھوکہ دے۔ قد بتت تو کی ثلاثہ، میں تو تمہیں 3 طلاقاں دے دی تھیں، لا سبیل لی الیک، ہن تو اپنا دوبارہ رشتہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں۔ عمروں کے قصیر، تیری عمر تھوڑی، متاع قلیل، مجلسوں کے حقیر، تیری مجلس بھی حقیر، بادشاہی ہو وزارت ہو حقیر، خطر ہو گئی اسیر، تیری خوشیاں بھی تھوڑی، تیرے غم بھی تھوڑے۔ من قلت الزاد، میرے رب میرے پاس عمل تھوڑا، علی کہے میرے پاس عمل تھوڑا، ہائے اللہ عمل تھوڑا، وبعد السفر، یا اللہ سفر لمبا، تھوڑے پیسے لے کے کوئی سفر کرتا ہے، ووحشت الطریق، یا اللہ میں نے اکیلے جانا ہے، اور مولا علی کہہ رہے ہیں وحشت الطریق، یا اللہ اکیلے جانا۔ اب پوری عبارت سنو، تمہیں عبارت کا حسن بھی پتہ چلے گا، اس کے نغمے کا بھی پتہ چلے گا، اور اس میں دکھ بھری فریاد بھی ہوگی، ایک تڑپتے ہوئے شخص کی، ایک بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کی فریاد
جو جنت الفردوس میں نہیں حضیرت القدس میں نبی کے گھر کے سامنے گھر بنا چکا ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ قَابِضًا عَلَى لِحْيَتِهِ يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول للدنيا إلي تغررت إلي تزينت إلي تشوقت إلي تشوفت هيهات هيهات غري غيري قد بتتك ثلاث عمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق۔ کیا الفاظ ہیں۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا فصیح انسان علی بن ابی طالب، نبیوں کے بعد سب سے بڑا عالم قرآن کا سنت کا علی بن ابی طالب، اور نبی کے گھر کے سامنے کرو تاڑ رو۔ ہم تو سارا دن گناہ کرتے ہیں اور ہمارا ہائے تو آنسو تو کیا نکلنا، کبھی ہائے بھی نہیں نکلی کہ یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کر دی۔ مبارک مہینہ ہے، شیطان قید ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور دو فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور توبہ کر اور واپس ہو۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی ایمان کافی ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں اور فرما برداری پہ آ جائیں، جھوٹ سے بچ جائیں، سچ پہ آ جائیں، دھوکے سے بچ جائیں، دیانتداری سے آ جائیں، غفلت سے بچ جائیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ نوافل تلاوت پہ آ جائیں، دھوکہ دینے سے بچ جائیں اور دیانتداری پہ آ جائیں۔ یعنی بالکل 33 نمبر والا ایمان، 33 نمبر والا ایمان۔ یہ تو میں آپ کو 100 ایمان بتا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں سانو 33 نمبر لب جانن ساڑی بخشش ہو جائے گی۔ وہ نبی کے ساتھی تھے، ہم ان کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، آپ کو درجے بلند ہے۔ آپ نے ہمیں بھی راستہ دے دیا۔ ہم علی والا ایمان لا سکتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان والا ایمان لا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت مؤمن۔ اللہ اکبر۔ کملی والے پر درود پڑھو جو ساری امت کے لیے آسانیاں پیدا کر گیا۔ پھر بھی کوئی بد قسمت بد نصیب ہوئے تو اس دن اپنی لعنت ملامت ہے۔ اللہ نے اپنے قریب ہونے کا صرف ایک عمل بتایا ہے پورے قرآن، کہ سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ واسجدوا واقتربوا، سر جھکا اپنے رب کے سامنے، اللہ کے قریب ہو جا۔ اور میرے نبی نے فرمایا ان اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اس سجدے میں ہوتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث یاد آ گئی، ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، اللہ تعالیٰ ہر تشبیہ سے پاک ہے، صرف قرب کے لیے بتایا ہے۔ سجدہ کرنے والا رب کے قدموں پہ سجدہ سر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں بھی کسی کو منانا ہو اور وہ نہ مان رہا ہو تو ہم اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں یا اس کے پاؤں پہ سر رکھ دیتے ہیں کہ بھائی معافی دے دے۔ تو دیکھنے میں وہ مسجد حسنہ میں سجدہ کر رہا ہے قالین پر، میرے نبی کی خوشخبری ہے کہ یہ اللہ کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو آپ سب جوانوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے درخواست ہے کہ اللہ نے 5 وقت نماز دی ہے، پہلی امتوں کو صرف 2 نمازیں دی، جس سے تعلق ہوتا ہے اسی کو بار بار ملتے ہیں، اسی کو بار بار بلاتے ہیں۔ 2 نماز، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، کوئی باجماعت نہیں، کوئی مسجد نہیں، معبد، صومعہ، یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مسجد کا لفظ صرف اس امت کے لیے استعمال ہوا ہے،
کسی کے لیے نہیں. 26 دفعہ مسجد کا لفظ قرآن میں آتا ہے. پہلوں کے لیے باجماعت نماز کوئی نہیں، پہلوں کے لیے اذان کوئی نہیں. وہ تو بجا دیں تو چلو بھائی اپنے اپنے عبادت خانے نماز پڑھ لو. وہ اکیلے پڑھتے تھے. کیوں؟ ان کو کتاب یاد نہیں ہوتی تھی. اللہ نے تورات، زبور، انجیل کو ایسا بنایا کہ وہ یاد نہیں ہوتی تھی، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی اور کسی کو بھی یاد نہیں ہوتی تھی. لہٰذا ان کی نماز تھی اللہ اکبر اور پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا کوئی اور تسبیح. بس وہ تسبیح پڑھتے رہتے تھے. کوئی آدھا منٹ پڑھے، کوئی آدھا گھنٹہ پڑھے، پھر سیدھا سجدہ. رکوع بھی نہیں تھا. ہمیں اللہ نے قیام دیا، باجماعت قرآن کا حافظ بنا. میں رمضان میں چھٹی نہیں کرتا ہوں، سارے مدرسے بند ہوتے ہیں، رمضان میں چھٹی نہیں کرتا ہوں. پھر پورا مدرسہ رات کو تراویح سے قرآن سے گونج رہا ہوتا ہے. ہمارے جو حفاظ بچے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی چھت پہ، کوئی برآمدے میں، کوئی کمرے میں، کوئی یہ سامنے پارک میں، کوئی دائیں کوئی بائیں. اس طرح اللہ کا کلام گونج رہا ہوتا ہے کہ آسمان تک اس کی نورانیت جاتی ہے. تو میں اس لیے رمضان میں چھٹی نہیں کرتا ہوں کہ قرآن سنو، قرآن سناؤ، قرآن پڑھو. کہ سارا علم اللہ نے رمضان میں اتارا. ابراہیم علیہ السلام پہ کتابیں آئیں 1 رمضان، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی 2 رمضان، داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی 8 رمضان، عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات انجیل آئی 12 رمضان. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا 21 رمضان، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ساری آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اتاری. تو رمضان کو اور آسمانی علم کو آپس میں بڑی مناسبت ہے. اور آسمانی علم میں اللہ کی طاقت ہے، سائنس کے علم میں مخلوق کی طاقت ہے. جہاز اڑ رہا ہے، 380 ایک جہاز ہے جو 570 آدمیوں کو لے کے ہوا میں اڑتا ہے. تو یہ مادی طاقت کا ظہور ہے، اور میرے رب کے کلام میں اللہ کی طاقت کا ظہور ہے. ہمس کے قلعے کا محاصرہ کیا، شام کا شہر تھا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں امیر تھے، میں تکبیر پڑھوں گا سب وضو کر لیں، پھر میں تکبیر پڑھوں گا سب تیار ہو جائیں، پھر میں تکبیر پڑھوں گا تو سب حملہ کریں گے. تو جب انہوں نے پہلی تکبیر پڑھی اور صحابہ وضو میں لگے اور اللہ اکبر کہو ذرا سارے، کوئی شے ہلی ہے؟ جب حضرت ابو عبیدہ نے کہا نا اللہ اکبر، پورا قلعہ ایسے ہلنے لگا، ایسے جسے زلزلہ نہیں آتا. اس تکبیر میں اللہ تھا. سڑیاں تکبیریں تک کھوک لیا سن تو ہلی، سہری ہضم نہیں ہوئی، پراٹھیاں سینے تے پار پہ ہوئے کہ شام نو انشاءاللہ سموسیاں دی خیر نہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری تکبیر پڑھی تو اللہ اکبر کہو. شکر ہے سب کچھ ویسے ہی کھڑا ہوا. تو صحابہ نے بھی تکبیر پڑھی تو قلعے میں دراڑیں پیدا ہونے لگی. قلعے میں دراڑیں پیدا، کوئی گولا نہیں مارا، کوئی پتھر نہیں مارا، قلعے میں دراڑیں پیدا ہونے لگی. دراڑ سمجھے تھوڑا شگاف. تیسری دفعہ انہوں نے کہا اللہ اکبر تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر. تم بھی سنت دہرا دو. قلعے کی دیوار زمین پہ گر گئی، قلعے کی دیوار زمین پہ گر گئی. تو ان کے پادری نے کہا وہ انسان نہیں ہیں، بلائیں، ان سے لڑنا بیکار ہے، ہتھیار پھینک دو. دیکھتے نہیں اور صرف ان کی تکبیر پہ تمہاری دیواریں گر گئی ہیں، اندر آ گئے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، صلح کر لی. اللہ کے علم میں اللہ کی طاقت ہے اور انسانی علم میں مادی طاقت.
آگ پانی مٹی ہوا، یہ چار چیزیں مل کر مادہ بنتی ہیں۔ تو ایٹم بم سے لے کر ہائیڈروجن بم اور ایک سیسنا جہاز سے لے کر راکٹ جو اب مریخ تک چلا گیا ہے، اس میں ان چار چیزوں کی طاقت ہے، اور قرآن میں اللہ کی طاقت ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں سے نیچے نہیں گیا ہوا، اس لیے ہم وہ نتیجہ نہیں دیکھ رہے جو ہونا چاہیے۔ قرآن سے دوری، نماز سے دوری، تو اللہ کا تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ کس طرح ہم مصر میں ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تو ایک صحابی آگے بڑھے، دیر ہو گئی نا تو وہ ان کو جوش آیا تو آگے بڑھے، کہنے لگے سن لو، ہم ایسے رب کا پیغام لے کر آئے ہیں جو چاہے تو تمہاری دیواروں کو زمین پہ گرا دے۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، میرے ساتھ کہنا اللہ اکبر۔ ساری دیواریں زمین پہ گر گئیں۔ ہاں، وہ بھی ایمان والے تھے، ہم بھی ایمان والے۔ تم سراپا گفتار اقبال، وہ سراپا کردار۔ تڑکل سر میرے جو آج مولوی بنے ہوئے ہیں، میرے جو آج بزرگ بنے ہوئے ہیں، اقبال کہتے ہیں تم سراپا گفتار، وہ سراپا کردار۔ تڑکل گلائیں اور وہ کردار والے تھے، وہ بولتے کم تھے، طاقت ایمان کی زیادہ تھی۔ تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستان بکنار۔ تم دنیا کی دمڑی کے پیچھے بھی ایمان بیچتے ہو، اور انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی۔ مولا علی علیہ السلام تہجد میں فرماتے تھے الی تغررتی، الی تشوقتی، الی تشوفتی، الی تزینتی، ہیہات غری غیری قد بتتک ثلاث، عمرک قصیر، مجلسک حقیر، خطرک یسیر، آہ آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ روزانہ پیچھے سے بات، زرار ابن زمرہ کنانی آپ کے شاگرد ہیں، بڑے شاگردوں میں، تو وہ مولا علی کا وصف بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بِعِبَادِ مَوَاقِفِهِ، کئی دفعہ میں نے راتوں کو دیکھا، وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ السُّدُولَهُ، کہ رات کے پردے گر چکے ہوتے تھے، وَغَارَتْ نُجُومُهُ، ستارے بھی تھک کے سو چکے ہوتے تھے۔ ایک شخص کوفے میں اپنے مصلی پہ بیٹھا، قابضاً علی لحیتہ، دونوں ہاتھوں سے اس نے داڑھی پکڑی ہوتی تھی۔ کل نہیں رہ گئی، آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ آئے تھے لوگ، چلے گئے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے آج کل دنیا میں مرد کوئی نہیں ہے، مذکر ہیں، عورتیں کوئی نہیں ہیں، مؤنث ہیں، نسل بڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں، مرد بھی گئے اور عورتیں بھی گئیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے عاشق آئے اور گئے، دنیا سے چلے گئے، اب پھر پوری دنیا میں آنکھوں سے چراغ رخ زیبا، آنکھوں سے 6 بر اعظم پھرا ہوں، یہ آنکھیں پیاسی، یہ آنکھیں پیاسی ہیں۔ انہوں نے جن ایمان والوں کی اقبال نے تعریف کی ہے وہ نہیں نظر سناٹا ہے، سارا اندر سے تکبیر نکلتی تھی۔ حکم بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق نے کیسر کے پاس بھیجا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے بھیجا تھا دہیہ کلبی کو، حکم بن ہشام کو، وہ گئے انطاکیہ، تو اس کا جب محل دیکھا نا تو بادشاہ کیسر بالکونی میں کھڑا تھا، تو وہ اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے پہلی دفعہ دیکھی، وہ تو خیموں میں رہنے والے، تو ان کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر تو پوری محل میں زلزلہ آ گیا ایسے ایسے۔ تو اس نے کہا روکو روکو ان کو، روکو 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 روکو، یہ تو کہیں میرا گھر گرا دیں گے۔ پھر 3 دن ان کو مہمان رکھا، چوتھے دن اپنے محل میں بلایا، بہت بڑے لاؤنج ہال میں، سارے
رومی سردار اور کیسر بڑے سونے کے لباس پہن کے بیٹھا، تو بات چیت شروع ہوئی۔ تو باتوں باتوں میں کیسر نے پوچھا ما اعظم کلامکم، تمہارا سب سے خوبصورت کلام کیا ہے، تمہارا سب سے بڑا کلام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب کہا اللہ اکبر تو پورا لاؤنج جیسے ہلنے لگا۔ تو کیسر نے کہا چپ کرو چپ کرو چپ کرو۔ پھر کہنے لگا تمہارے گھر بھی اس طرح ہلتے ہیں؟ کہا نہیں ہمارے تو نہیں ہلتے۔ کہنے لگا کاش تمہارے میری ساری حکومت چلی جاتی تمہارے گھر بھی ایسے ہلتے جیسے میرے ہل رہے ہیں۔ تو مولا علی کے بارے میں بتا رہا تھا، داڑھی پکڑی ہوئی ہے، یہ تململ تململ السلیم۔ ایک ہوتا ہے سانپ کا ڈسا، ایک ہوتا ہے بچھو کا ڈسا۔ سانپ ڈنگ مارے درد نہیں ہوتا، موت ہو جاتی، بعد میں جب خون کی گردش رکتی ہے پھر دردیں شروع ہوتی ہیں، لیکن بچھو کا ڈنگ فوراً تڑپاتا ہے۔ تو سلیم کہتے ہیں، سلیم کا ایک مطلب ہے جس کو بچھو نے ڈسا ہو۔ تو اس طرح داڑھی پکڑی ہوتی تھی، یہ تململ تململ السلیم، اور ایسے تڑپتے تھے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ وہ یبکی بکاء الحزین، اور ایسے روتے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ داماد رسول۔ کون ہے؟ کزن رسول۔ یہ کون ہے؟ ابو الحسن والحسین۔ یہ کون ہے؟ زوج فاطمہ۔ اور یہ کون ہے؟ میرے نبی نے آپ کا ایسے انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں اور اس طرح ان کے ہاتھ کو قریب کرتے 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 ایسے سینے سے لگا دیا۔ پھر فرمایا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے، کیا تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ میرے جنت کے پھول ہے، میرے سینے کی ٹھنڈک ہے۔ امت نے دونوں کو ذبح کر دی، ایک کو زہر دے کے تڑپا کے مار دیا، ایک کو پوری نسل سمیت گردنیں کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دی۔ اب باہر نکلے، حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی بالکل مردہ، آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ لٹک کے دودھ سے نیچے آ گئی۔ آپ نے پورا گلاس بھر کے دودھ نکالا، اندر گئے تو حسین علیہ السلام بھی کھڑے اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے بڑھے، وہ تھوڑا اپنے چھوٹے بڑے بھائی سے حرکت میں تیز تھے، تو آپ نے کہا پچھاٹ پچھاٹ۔ تو سیدہ نے کہا حضرت فاطمہ یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے حسین کو پیچھے ہٹایا، کہا نہیں نہیں نہیں، میرے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے سر کے تاج ہے، لیکن حسن نے پہلے مانگا ہے، اسے پہلے پلاؤں گا، حسین بعد میں آیا تو بعد میں پلاؤں۔ اب اس نبی کے ہاتھوں سے دودھ تھا، وہ ایک گلاس 100 آدمی بھی پیتے تو کم نہ ہوتا، تو اپنے پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر حضرت فاطمہ کو پلایا۔ مولا علی اس میں سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو، میں، حسن، حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں من قلت الذات، یا اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے، کیوں نہیں غفلت سے ہم باہر آتے؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ روزانہ کا دن ہمیں قبر کے قریب دھکا دیا دھکا دیا دھکا دیا۔ پاگل دنیا ہے جو نئے سال کی خوشی مناتے ہیں، ارے بے وقوفوں، موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے، سالگرہ مناتے ہیں، موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے۔ ویسے پیچھے دوبارہ سے بات کر، آپ کو حضرت امام حسن سے زیادہ پیار تھا حسین کی نسبت، اس میں ایک وجہ تھی، امام حسن علیہ السلام چہرہ، سر، کمر، یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ، بالکل ڈیٹو کاپی، اور کمر سے لے کر پاؤں تک
حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین اس کا الٹ تھے، وہ یہاں سے لے کر یہاں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور یہ کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس لیے آپ مزاحن فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور ایک دفعہ آپ نے ان کو گود میں لے کر کہا بے ابی ہما و امی لا تغضبہما، میرے ماں باپ ان پہ حسن حسین پہ قربان، اور میرے بعد ان کو دکھ نہ دینا۔ آپ کو نظر آ رہا تھا کیا دکھ چاہیے، قلت الزاد۔ تو میرے نبی کی زندگی کھلی کتاب کی طرح، ایک چیز میرے نبی کی چھپی ہوئی نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ مجھے میرے حبیب، مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، میں قربان جاؤں، یہ قرآن کی وہ قسم ہے کہ کوئی اس کا ترجمہ کر نہیں سکتا، جو اس میں محبت ہے۔ میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، کہ گرین ٹاؤن والوں کو بتا دیں آپ کی غلامی اختیار کریں گے تو میرے بنیں گے، ورنہ میں مردود کر دوں گا۔ میرے ترازو میں سید قریشی نہیں تولا جاتا، میرے ترازو میں محمد کی غلامی کو تولا جاتا۔ تو بھائیو، پہلا جمعہ ہے، اللہ ہمیں زندگی دے، ہمارے سارے روزے پورے ہوں، سارے جمعے پورے ہوں۔ آج توبہ کر کے اٹھو، آج معافی مانگتے اٹھو۔ سارے بھائی نیت کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ایڈی ساری گل، تم آدھی زبان سے کہتے ہو یا اللہ میری توبہ، اور اللہ سارے معاف کر دیتے، سارے۔ پھر اتنا کریم ہے، کہتا اگر دوبارہ ہو جاوے تو آ جائیں، توبہ کریں، پھر معاف کر۔ ایک دوسرے کو معاف کرو، کہیں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے دھو دو، صاف کر لو، ماں باپ کو دکھ دیا ہوا ہے پاؤں پکڑ لو، بیوی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، دوستوں سے کوئی جھگڑا ہے صلح کر لو، کسی بڑے کبیرہ گناہ میں اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو ہے، توبہ کر، اللہ سارے معاف فرما دے گا، اور اللہ معاف کر کے خوش ہوگا۔ تو اللہ موقع دے گا، تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے آپ کے ایمان میں ترقی ہوگی۔ تو سارے بھائی سن